اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی بات ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور اگر کسی دن درد زیادہ ہو جائے تو شکایت مت کرنا، بس یہ کہنا کہ میرا رب بہت بڑا ہے اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ جس نے سجدوں کی توفیق دی ہے اس نے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوگی۔ وفاؤں کے گن گانے سے بہتر ہے جو پسند ہے اس سے نکاح کرو۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تم اپنی دعاؤں میں تارے مانگتے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے چاند کو بچا رکھا ہو۔ سب کچھ مل جاتا ہے جب اس دل کو اللہ مل جاتا ہے۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے، اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تہجد کے سجدے کبھی خالی نہیں جاتے، یہ اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی شکرانے کے سجدوں میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور تہجد کا مطلب محبوب کو مانگنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے جو دنیاوی خواہشوں سے غافل ہو کر اس کی ذات میں فنا ہونا سکھاتی ہے۔ بے بس انسان کے لیے تہجد کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ سنو لڑکیوں، نامحرم سے بات نہ کرنا، یہ رشتہ حرام ہے، ٹوٹا دل لیے گھومو گی، یہی اس کا انجام ہے۔ خود کو لوگوں سے چھپا کر رکھنا، کیونکہ لوگوں کا کام ہے بس تکنا۔ خوش نہ ہونا کسی لڑکے سے اپنی تعریف سن کر، سمجھ لینا کہ اس نے پھینکا ہے یہ پہلا جال تم پر۔ نہ تم اللہ سے خود کو دور کرنا، ورنہ شیطان جان جائے گا کیسے ہے تمہیں مجبور کرنا۔ تمہیں اس دور میں بہت احتیاط سے رہنا ہے، نہ کسی کی باتوں میں آنا، نہ کسی کے جذبات میں بہنا۔ تمہیں اپنی ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا ہے، آگے چل کر اپنی نسلوں کو آباد کرنا ہے۔ رات کے پہر جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہو اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، وقت تہجد کا ہو اور کتنا پیارا منظر ہو، یہ تہجد پڑھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق بخشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور تہجد میں ہی اللہ آپ کو سکون بخشتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا مانگنا قبول نہیں ہوگا،
ارے وہ تو بہت پہلے ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تم نا امید ہو کے بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو پہلے سے ہی تمہاری خوشیوں کے انتظامات کر کے بیٹھا ہے۔ تم سمجھتے ہو یہ آنسو ہمیشہ تمہاری آنکھوں کا حصہ رہیں گے، ارے وہ تو پہلے ہی تمہارے آنسو سمیٹنے کا سوچے بیٹھا ہے۔ سمجھ لو وہ تمہارے سارے دکھ سمیٹ لے گا، تم اسے اپنے دکھ سنانے تو بیٹھو، اس سے بات تو کرو۔ وہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، تو کیوں مایوس ہوتے ہو تم؟ وہ جلدی تمہیں خوشیاں دینے والا ہے۔